فائنلی لگتا ہے کہ سیرت بیگم کو جیسے ہوش آ گیا ہے کہ ان کا بیٹا ان سے دور ہوتا جا رہا ہے جب سے انہوں نے اس کی محبت مہک کی مخالفت کی ہے، اور شاید ان کے دل میں کوئی گلٹ پیدا ہوا ہے، اسی لیے وہ بیٹے کے پاس پہنچ جاتی ہیں مہک کے گھر میں اور اس سے معافی مانگتی ہیں کہ میں نے تمہاری محبت کو ایکسیپٹ نہ کر کے واقعی بہت برا کیا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور میں تم دونوں کو گھر لے جانے آئی ہوں۔ مہک کے ساتھ ساتھ زرار بھی بہت خوش ہو جاتا ہے کہ بالآخر میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ سیرت بیگم کبھی بھی سدھرنے والی ہیں ہی نہیں۔ زینیا کے پاس جاتی ہیں تو زینیا پوچھتی ہے کہ آخر آپ نے کیوں مہک کو تسلیم کر لیا جبکہ آپ اس لڑکی سے شدید نفرت کرتی ہیں، اور پھر دیکھیں زرار بھائی نے بھی تو اس لڑکی کے لیے ہم دونوں کو بھی چھوڑ دیا، ایسی لڑکی کو آپ آخر اپنی بہو کے طور پہ کیسے تسلیم کر سکتی ہیں؟ تبھی سیرت بیگم بتاتی ہیں کہ میں نے غصہ، دھمکیاں، ہر چیز، ہر حربہ آزما کے دیکھ لیا، لیکن میرا بیٹا اس لڑکی کی محبت سے پیچھے ہٹنے والا بالکل نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ محبت کی زبان آزما کے دیکھوں۔ مہک کو تو اس کی زندگی سے میں نکال کے ہی رہوں گی، لیکن اب بہت ہی مختلف قسم کی اسٹریٹجی آزماؤں گی۔ زرار کے سامنے مہک سے بہت محبت سے پیش آؤں گی اور زرار کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جیسے اس کی ماں واقعی بدل گئی ہے، اور اس کے بعد چھپ چھپ کے اپنا وار کروں گی، ایسا کہ زرار کو اس لڑکی کے نام سے اور اس کی شکل سے ہی نفرت ہو جائے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے فریال کے لیے زرار کے دل میں نفرت پیدا کی تھی۔ چلو تب تو قسمت خراب نکلی اور اس مہک نے آ کے سارا راز اگل دیا، لیکن ہر بار قسمت خراب نہیں ہو سکتی، اور اب کی بار پلاننگ بھی بہت کمال کی ہوگی۔ زینیا کو اپنی ماں کی قابلیت پہ پورا یقین ہے اور وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی آپ کا اس میں بھرپور ساتھ دوں گی۔ دوسری طرف فریال، جو کہ شانزے کے ساتھ آفس میں موجود تو ہوتی ہے لیکن دماغی طور پہ وہاں بالکل موجود نہیں ہوتی، اور شانزے بھی یہ محسوس کر لیتی ہے کہ فریال آپ ہی کسی ٹینشن میں ہے تو ان سے پوچھ ہی لیتی ہے، لیکن فریال ٹال جاتی ہے۔ اتنے میں ہی فریال کی دوست آفس میں اس سے ملنے آ جاتی ہے، اور شاید فریال جو اپنے دل کی بات اپنی ماں تک سے شیئر نہیں کر پاتی تھی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، ایسے وقت میں اسے اپنی دوست کا آنا ایک نعمت سے کم نہیں لگتا اور وہ اسے لے جا کے کینٹین میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں شانزی بھی پہنچ جاتی ہے کینٹین میں کیونکہ وہ فریال کی پریشانی دیکھ کے واقعی پریشان ہوتی ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ آخر کون سا مسئلہ ہے جو فریال آپی اتنی دکھی دکھائی دے رہی ہیں۔ تبھی چھپ کے ان دونوں کی باتیں سننے لگتی ہے۔ یہاں یقیناً فریال اپنی دوست کو بتائے گی کہ میری قسمت میں شاید امتحان ہی امتحان لکھے ہیں، حالانکہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا، لیکن پتہ نہیں خدا بھی مجھے کتنا آزمانا چاہتا ہے۔ دوست پوچھتی ہے کہ کیا تمہارا زرار کے ساتھ پھر سے جھگڑا ہوا ہے؟ تو فریال بتاتی ہے کہ زرار نے تو صرف مہک کے جانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، لیکن وہ پرماننٹ نہیں تھا، اور زرار کو مہک کے پاس جانا ہی جانا تھا، یہ تو میں دل میں کہیں نہ کہیں جانتی ہی تھی۔ بس زرار کے آنے کے بعد یوں لگا کہ شاید خوشیاں مجھے ملنے ہی والی ہیں، اسی لیے میں مہک کو بھول گئی۔ پر مہک زرار کی زندگی میں جیسے ہی واپس آئی، زرار نے اس سے شادی کر لی ہے، اور میں اپنی تکلیف کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ایک طرف زرار سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اسے خوش دیکھ کے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس نے تو اپنی محبت کو حاصل کر لیا، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کیا ہی ہوتا اگر زرار کے دل میں بھی میرے لیے محبت ہوتی اور مہک کو کوئی اور مل جاتا۔ بہرحال خدا کے کام خدا ہی جانے۔ اور ساتھ ہی وہ اپنی دوست کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ زینیا اور اس کی ماں نے زرار کے ساتھ میری منگنی کا ڈرامہ تو شاید صرف اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ شہرام اور زینیا کی شادی کروانا چاہتی تھیں، حالانکہ تب تو میرا یا میری ماں کا زرار کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ رکھنے کا بالکل پلان نہیں تھا، لیکن انہوں نے نشاط آنٹی کے سامنے یہی شو کروایا کہ جیسے وہ مجھے اپنی بہو مان ہی چکی ہیں، حالانکہ نہ ایسا کچھ ہماری طرف سے تھا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی بھی زرار سے شادی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں۔ تبھی تو جب زرار نے مجھے خود اپنے لیے چنا، تب زینیا نے میری ڈائری زرار کو پڑھا کے پتہ نہیں کس طرح اسے مجھ سے اتنا بدگمان کر دیا کہ وہ مجھ سے بالکل دور ہو گیا۔ شانزے یہ ساری باتیں سن لیتی ہے تو اسے ایک دم شوق لگتا ہے،
کہ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ زینیا صرف ہمارے ساتھ ہی بری ہے۔ اب اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ زینیا نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اور فریال آپی کے ساتھ تو واقعی بہت زیادتی ہوئی ہے۔ وہ گھر جا کے یہ سب باتیں لازمی اپنی ماں سے شیئر کرے گی، اور نشاط بیگم جو کہ پہلے ہی فریال کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں، انہیں بھی زینیا کی یہ حرکتیں دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ انہوں نے فریال جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اور سوچیں گی کہ کاش اس دن میں فریال کے گھر خود ہی جا کے ساری بات کنفرم کر لیتی اور زینیا کی ماں کی باتوں پہ یقین نہ کرتی، تو شاید آج میرے بیٹے کی زندگی میں فریال ہوتی اور اس کی زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ بہرحال قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے۔ ادھر زینیا کو بھی آفس کی طرف سے بھی فورن ٹرپس کے لیے آفر ہو رہی ہے، اور آفس کی مینجمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے بہت اچھے انٹرویوز لیے ہیں اور یوتھ آپ سے بہت زیادہ خوش بھی ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب دوسری کنٹریز میں آپ بہت بڑی بڑی شخصیات سے انٹرویو لینے جائیں۔ زینیا تھوڑی پریشان تو ہو جاتی ہے کہ پہلے ہی شہرام اس سے کافی بدظن ہو چکے ہیں، اور اسے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں جب الگ گھر میں رہنے کا شوق تھا تو اب اس گھر کو سنبھالنا بھی سیکھو اور اپنے اس پروفیشن کو خیر بات کہہ دو۔ لیکن زینیا تو ترقی ہی دیکھنا چاہتی ہے، تبھی وہ آفس میں تو یہی شو کرواتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اور جب بھی فورن ٹرپس پہ جانا ہوا میں اویلیبل ہوں گی، لیکن گھر آ کے تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب آخر کیسے یہ سب کچھ شہرام کو بتائے گی۔ ادھر شہرام تو پہلے ہی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور زینیا کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کس طرح شہرام کو اس کے بارے میں سمجھائے۔ البتہ وہ شہرام کی ناراضگی کو بالکل اگنور کر دے گی اور اس کے بعد خود ہی فورن ٹورس پہ بغیر اس کو بتائے چلی جائے گی۔ ادھر زینیا نے جو اپنا ابارشن کروایا ہے اس کا نقصان بھی اس کے سامنے جلد ہی آنے والا ہے۔ تب تو زینیا کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ بچہ اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، تو اس نے فوراً سے یہ فیصلہ لے لیا کہ کیوں نہ اس رکاوٹ سے جان چھڑا لی جائے۔ بچہ تو زندگی میں کبھی بھی پلان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ جب کفران نعمت کیا جاتا ہے تو خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اب چاہے وہ جتنا بھی علاج کروائے گی وہ جلدی اس خوشی کو نہیں پا سکے گی۔ ادھر سیرت بیگم اپنے سارے خاندان والوں سے بھی اب جا کے ناراض ہو رہی ہیں، جن کے ساتھ مل کے وہ شیطانیوں والے پلانز کرتی تھیں اور سبین اور فریال کو تنگ کرتی تھیں۔ اب جا کے وہ رشتہ دار بھی سیرت بیگم کو ہی طعنے سنانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور سائمہ چچی تو یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ آپ کا بیٹا تو آپ کا بالکل نہیں ہو سکا۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ کو اس نے چھوڑ دیا ایک لڑکی کے لیے۔ سیرت بیگم اسے بھی اچھی خاصی سنا کے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ یقیناً اب سیرت بیگم جب بالکل اکیلی رہ جائیں گی تب انہیں احساس ہوگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ بیٹے کی محبت کو دل سے ایکسیپٹ کر لیتیں، تو یوں دنیا میں اکیلی نہ رہ جاتیں۔ پر کیا اتنی سزا ملنے کے بعد بھی سیرت بیگم جیسی مدرس کو ہوش واپس آتا ہے، یا زندگی بھر وہ یہی سوچتی رہتی ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ سب بالکل ٹھیک تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔